بھی وہ شامد ریس اور ڈکی کی، وہ آپ نے کہا بڑا معصوم ہے ڈکی، اس کو پہلے جب ایوارڈز پہ یہ لوگ گئے تھے تب ان کو مارا گیا، 7 سال پہلے ڈکی نے کیا اور اب اس نے کیا، یعنی یوز کے آئیڈلز بنے ہوئے ہیں. کیا یہ حرکتیں زیب دیتی ہیں؟ اب میں سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ریڈز لوگوں کے گھر میں بھجوا دیتے ہیں، پولیس والے پہنچ جاتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ابے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آج میں نام لے کے آپ کو بتا. اچھا. اور یہ مقبول جان صاحب بھی تھے. اوہ. ڈالرز کے فضائل پہ میں نے بات کی، انہوں نے آ کے مجھے لتاڑ کے رکھ دیا. کیوں؟ مزے کی بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے. جو دوپہر کو ویڈیو لگائی تھی نا، اس پہ بھی $250 بن گیا. اور یہ صاحب آپ تو اکیلے کے لیے انجوائے کر. اچھا، یہ میں نے نام لے کے اس لیے سنا دیا ہے کہ میں نے کئی جگہ پہ جب یہ کوٹ کیا نا، نیچے لوگوں نے، میں نے یہ کوٹ کرتا تھا، نہیں میں یہ کوٹ کرتا تھا کہ یہ جو صاحب تھے نا، وہ صحافی، تو یہ دنیا بڑی فیک ہے، کیمرے کی دنیا بہت فیک دنیا ہے. جب پیسے کمانے لگ گیا پھر میں نے پیسوں کو اپنا دوست بنا لیا. واو. کہ یہی ایوارڈ سیم حافظ احمد ڈاکٹر عرفان کو اسٹیج پہ ملنا ہے، 50,000 دے کے تم بھی لے سکتے ہو. یہ گیم ہوتی ہے. 2 4 5 لوگوں کو جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. میں آج سے پہلے یہ واقعہ کئی جگہ بتا چکا ہوں بغیر نام لیے. آج میں نام لے کے آپ کو بتا. اچھا. منہاج یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا. ٹھیک ہے. اس سیمینار میں میں بھی ایز اے اسپیکر تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے، اور ان میں پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور یہ مقبول جان صاحب بھی تھے. میری اسپیچ ان سے پہلے تھی. اوکے. میں نے اسپیچ کی جا کے، اور میں نے کیونکہ ینگ جنریشن تھی، میں نے ان کو موٹیویٹ کیا. میں نے کہا ان کو ڈالرز کے فضائل و برکات بتایا. میں نے کہا دیکھیں اللہ نے ڈالر کو عزت دی ہے، یوٹیوب، ہاں کہیں سے بھی ڈالرز کے فضائل پہ میں نے بات کی کہ ڈالرز کی بڑی عزت ہے، ڈالر سے بڑی برکت آتی ہے. وہ سارے میں نے ان کو ڈالرز کے فضائل، چاہے وہ ای کامرس سے کمائیں، یوٹیوب سے کمائیں. اب میں پورا لیکچر دے کے جب چلا گیا نا، اور یہ مقبول جان صاحب آئے غصے میں بھرے ہوئے، اور انہوں نے پتہ نہیں اپنا کیا بولنا تھا، انہوں نے آ کے مجھے لتاڑ کے رکھ دیا کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نوجوانوں کو ڈالرز کے پیچھے لگا دو، تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، اور تم ڈالرز کی بات کرتے ہو. یہ وہ ان کی پوری اسپیچ جو ہے نا وہ پھر میرے اوپر تھی کہ نوجوانوں کو یہ بتانے کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے. یہ وہ مزے کی بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے بیک آفس میں، کھانا وغیرہ ہونا تھا ہمارا. وہ بیچارے یہ بھول گئے کہ ابھی وہ میرے اوپر پوری آدھے گھنٹے کی اسپیچ کر کے آئے ہیں، اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، اور بھی دوست بیٹھے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں لیکن بھول گئے. اب کال پہ اپنے مینیجر سے بات کر رہے ہیں کہ یار اگلی ویڈیو نہیں لگانی ابھی. جو دوپہر کو ویڈیو لگائی تھی نا، اس پہ بھی $250 بن گیا. اب اگلی ویڈیو اگر ابھی آگے نا، اس پہ پیسے کم پڑ جائیں گے. تو ابھی نا تم نے اگلی ویڈیو نہ لگانا، ابھی تم بس شام تک ویٹ کرو. 6-8 گھنٹے اس پہ ریچ اچھی آ رہی ہے، ڈالرز اچھے بن رہے ہیں. تو میں نے کہا ان کو، تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں میرے اللہ کی شان کہ اللہ نے آدھے گھنٹے بعد ہی پکڑ کر لیا. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اوریا صاحب آپ تو اکیلے کے لیے انجوائے کر رہے ہیں. میں نے نہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں جس بندے کو اللہ پکڑ لینا، تو مطلب آپ دیکھیں نا، وہ اچھا وہ جتنے 6-7-8 لوگ بیٹھے تھے سب نے نوٹس کر لیا کہ ابھی تو یہ ادھر تو ڈالرز پہ کے خلاف لیکچر دیکھے، اور ادھر اپنے مینیجر کو کہہ رہا ہے کہ اگلی ویڈیو نہ پائیں، پچھلی تو $250 بن گیا. تو اس پہ 400-500 بن جائے، پھر اگلی ویڈیو ڈالیں گے. تو یہ اب دیکھیں پیسہ جو ہے، اسلام کبھی آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا. بالکل. اسلام تو کہتا ہے زکوٰۃ کس لیے ہے؟ پیسے ہوں گے، سیونگز ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی. اور آپ جو بنیادی ارکان ہیں ان میں حج ہے. حج کس کے لیے؟ جس کے بعد پیسے ہوں گے تو وہ حج پہ جائے گا نا. اور قرآن پاک میں جتنے فضائل صدقہ اور خیرات کے بتائے گئے ہیں، نماز کا ذکر ہے، ساتھ زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ ہوگا یہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کنواں لے کے جب وقف کیا، اس موقع پہ یا ایک اور موقع پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. پیسہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، بے تحاشا بے پناہ امیر آدمی تھے. تو اسلام کہتا ہے حلال کماؤ اور زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسلام تو انکریج کرتا ہے کہ بھائی اچھا کماؤ، بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ، یہ نہیں کہ وہ بعد میں. بالکل. میں کل اسی طرح سے ایک امام کا فرمان پڑھی تھی، اس میں تھا کہ ایک باپ نے پوچھا مولا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ایک ایمان، اور دوسرا یہ کہ تم ان کو اپنا گھر دے کے جاؤ، ان کے لیے چھت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تم رینٹ پہ رہو. اور ہمارے یہاں مولوی کیا کہتے ہیں کہ رینٹ پہ پڑے رہو، کوئی بات نہیں، برداشت کرو، سوکھ ہو مرو، جو مرضی کرو. خود وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں کہتے. اچھا ہو گیا، ایسے میں نے یہ نہیں پڑھا سنا، لیکن یہ بات تو بالکل ہے کہ آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا، آپ کی فیملی کا حق ہے کہ آپ کمائیں، ان کو کچھ دیں، کچھ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس. تو یہ اور مقبول جان صاحب والا واقعہ تھا. یہ میں نے نام لے کے اس لیے سنا دیا ہے کہ میں نے کئی جگہ پہ جب یہ کوٹ کیا نا، نیچے لوگوں نے، میں نے یہ کوٹ کرتا تھا، نہیں میں یہ کوٹ کرتا تھا کہ یہ جو صاحب تھے نا، وہ صحافی، وہ پچھلے دنوں پابند سلاسل بھی رہے ہیں، جیل میں بھی رہے ہیں. تو نیچے لوگوں نے نا عمران ریاض خان کا نام لکھنا شروع کر دیا تھا. عمران ریاض میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ لوگ ان کے، اور وہ ایسے بندے بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کے خلاف اور ایسے بات کریں.
تو پھر اس لیے اب میں نے نام لے کے بتا دیا تاکہ لوگوں کا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے ان کو کہ وہ اوریہ صاحب تھے. اللہ نے آپ کو دکھا دیا. ہاں میں بہت ہنسا, اور وہ سارے دوست جتنے ادھر بیٹھے تھے سارے آج تک ہم جب ملتے ہیں تو ہنستے ہیں, کہتے ہیں یار دیکھ لو آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسٹیج پہ کیا تھے اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بیک اسٹیج آپ کیا. سوشل میڈیا بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے. ہاں یہ دنیا فیک تو ہے, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, کیمرے کے سامنے جو دیکھتے ہیں ریئل لائف سب کی ایسے نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے, اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, اللہ عزتیں دے, اللہ سب کے ساتھ ہی ایسے کرے, اچھا معاملہ کرے. تو یہ دنیا بڑی فیک ہے, کیمرے کی دنیا بہت فیک دنیا. آپ کا ریئل لائف میں بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ میری زندگی میں دوست بہت کم ہیں. مطلب جب میٹرک کیا, انٹر کیا, تب اتنے وہ موبائل وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھیں. اس کے بعد گریجویشن میں جب ماسٹرز بھی میں نے کیا 2011 میں, تو اس وقت بہت زیادہ اینڈرائڈ کا ان چیزوں کا زمانہ نہیں تھا. بس محلے میں ایک دوست ارسلان, اس کے ساتھ تھی تھوڑا بہت گپ شپ. پھر جب میں UK چلا گیا, جب پیسے کمانے لگ گیا, پھر میں نے پیسوں کو اپنا دوست بنا لیا. میں نے کہا اس سے اچھا ڈالر اور پاؤنڈ سے اچھا فرینڈ آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. میں جیلس ہو رہی ہوں. تو پھر میں نے ان کے ساتھ دوستی کر لی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سمجھ بھی دے دی, اس سے صرف اللہ نے پیسے دیے تھے, عقل نہیں دی تھی. پھر جب تھوڑی عقل سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ رشتے ناتے ساری چیزیں, تو فضان ہے میرا دوست جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے. یعنی میں اگر لاہور میں کسی بندے کو, اگر میں کبھی لاہور میں کسی ریسٹورینٹ پہ نظر آؤں گا نا, یا فیملی کے ساتھ, یا فضان اور ڈاکٹر عرفان کے ساتھ, اس کے علاوہ تیسرے بندے کے ساتھ میں نظر نہیں آؤں گا. شاید کبھی سال میں کوئی کسی دوست کے کہنے پہ لمیٹڈ رکھتے ہیں اپنے ریلیشنز کو, بہت لمیٹڈ ہے ہی نہیں بھائی. یہ 2-3 دوست ہیں, انہیں کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے. گیدرنگز ہوتی ہیں یہ یوٹیوبرز کی, ایوارڈز, ان میں کیوں نہیں جاتے آپ؟ بس ویسے پسند نہیں. اب صرف اس پہ جاتا ہوں جس پہ عفان ہو, اور تو ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں. یا پھر اگر مجھے کوئی بلاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار فضان بھی آئے گا تو پھر میں آؤں گا, تو وہ پھر کہتے ہیں جی فضان بھی آئے گا, آپ بھی آ جائیں. فضان کہیں جاتے ہیں تو وہ بات, تو اس طرح. یعنی اگر میری کمپنی اپنے میرے دوستوں میں کوئی موجود ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز میں بہت زیادہ اوائڈ بھی نہیں, لیکن کوئی شوق نہیں بہت زیادہ. یہ جو ایوارڈز دیے جاتے ہیں, یہ کبھی کوئی کون دیتا ہے, کون ان کو سلیکٹ کرتا ہے؟ پیسوں سے ایوارڈ ملتے ہیں, پوری دنیا کو پتا. اچھا, ہاں PR بیس پہ اور پیسوں بیس پہ. مجھے نہیں پتا اس بارے میں. نہیں, ایوارڈس تو پوری دنیا میں اسی بیس پہ ملتے ہیں. یہ سچ میں PR کی بیس پہ اور پیسوں کو. فار ایگزامپل پاکستان میں ایک کانفرنس ہوتی ہے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, ہماری انڈسٹری کی ای کامرس کی IT کی کانفرنس ہوتی ہے پورے سال میں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ 2-4-5 لوگوں کو کہیں گے جی سر ہم نے آپ کو اوارڈ دینے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ہوا, میں کہ نام نہیں لوں گا, لیکن میرا ایک ریفرنس میں چلا گیا, مجھے ایوارڈ دیا, عفان کو دیا, 1-2 اور لوگوں کو دیا. نہیں میں آپ کو اگلی گیم بتا رہا ہوں, ان کی گیم بتا رہا ہوں ایکچولی, اندر کی گیم. انہوں نے ہمیں ایوارڈ دینے کے چکر میں 50 لوگوں کو ایوارڈ بیچ دیا کہ یہی ایوارڈ سیم حافظ احمد, ڈاکٹر عرفان کو اسٹیج پہ ملنا ہے, 50,000 دے کے تم بھی لے سکتے ہو. یہ گیم ہوتی ہے. 2-4-5 لوگوں کو جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, باقیوں کو ان کے نام پہ بیچ دیتے ہیں ایوارڈ. تو اگر آپ کی PR نہیں ہے یا آپ بڑے انفلوئنسر نہیں ہے تو کوئی ایوارڈ وغیرہ نہیں. میں ایسے بڑے انفلوئنسر کو جاتا ہوں جن کا واقعی امپیکٹ ہے, لیکن ان کی PR نہیں ہے, اس طریقے سے ان کا دوستی تعلق یا انڈسٹری میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, یا امپیکٹ ہے لیکن سوشل میڈیا پہ وہ فیمس نہیں ہے, تو ان کو ایوارڈ نہیں ملتا. اچھا, اور جو فیمس ہے اسے چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو, سر پلیز آ جائے سر آپ کو ایوارڈ, چاہے کیسے بھی کر کے فیمس ہو. وہ بیسیکلی انہوں نے ہمیں ایوارڈ دے کے اپنا ایوارڈ بیچنا ہوتا ہے آگے بیچاروں نے. حافظ بھائی, یہ تو آپ نے بڑی حیرانی والی بات بھی بتائی ہے. پہلے ایکٹرز کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ PR پہ یا پرسنل ریلیشنز پہ. مجھے اکثر ایکٹرز نے ایکٹریسز نے مجھے خود بتایا کہ PR بیس پہ ہوتے ہیں ایوارڈز. تو یہ جو حکومتی سطح پہ ملتے ہیں یہ بھی, اس میں بھی PR ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. بڑے جو ایوارڈ جو اسٹیٹ لیول کے ایوارڈز ہیں اس میں بھی PR آپ کی انوالو ہوتی ہے. PR اگر دیکھیں ایک ہی فیلڈ کے اندر بہت سے لوگوں کا بہت بڑا نام ہے, اس میں کچھ لوگوں کو مل بھی جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر کچھ اگر بندے کے پاس ہے بھی نا تو وہ PR بیس پہ اس کو آگے جانا پڑتا ہے, یا خالی جو آپ کے پاس کوالٹی ہے یا آپ کا کوئی کام ہے اس کے بیس پہ نہیں. اچھا, ابھی وہ شام ادریس اور ڈکی کی کافی لڑائی لگی ہوئی ہے, اور ننانی والے کی آن ایئر کہہ رہی ہوں, مطلب اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, کلی عجیب سی کوئی کہانی ہے جی. وہ آپ نے کہا بڑا معصوم ہے ڈکی, تو وہ بات میں نے ذہن میں رکھی تھی, میں نے کہا بعد میں پوچھوں گی کہ معصومیت تو اس سے پہلے بدلا بردر تھا, اس میں بھی اس نے کہا جی ڈکی نے نانی والے کے تھرو اس کو مروایا, اور اس کے پاس اس نے ویڈیو بنائی ہے اپنی کوئی 50 منٹ کی, اس نے ثبوت بھی دکھائے ہیں. ڈکی نے پھر اب یہ ایک اور لڑکا ہے طلحہ, یہ بھی یوٹیوبر ہے, اس کو پہلے جب ایوارڈس پہ یہ لوگ گئے تھے تب ان کو مارا گیا, طلحہ کو مارا. اب جب طلحہ نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے ان کے خلاف, نانی والا اور اس کے خلاف, تو انہوں نے ان کے گھر میں چھاپا پڑوایا ہے اور ان کے ابا جی کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اور اب جو اوور آل سارا جو میڈیا ہے نا اور ساری جو عوام ہے وہ ان کو نہ پسند کر رہی ہے کہ اس بات پہ کہ ہم ان کو پسند کرتے تھے ڈکی کو اور نانی والے کو کہ یہ انٹرٹین کرتے ہیں, لیکن یہ تو بدماشی پہ ادھر آئے ہیں.
اچھا مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں. آپ کو اس واقعے کا نہیں, یہ والا بالکل مجھے اتنا پتا ہے آج کل کہ کچھ چل رہا ہے, اور ڈکی کے لیکن اصل میں ٹو بی آنسٹ میں دیکھتا نہیں ہوں نا ولاگس, اس لیے مجھے ولاگس کوئی بھی نہیں دیکھتا, کلپس میں تو خود نہیں دیکھتی, لیکن کلپس جو یہ لڑائی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہر ٹی وی چینل کے پیج میں نے جنرلی نہیں دیکھے, مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, دیکھا ہوتا میں آپ کو بتایا تھا. مجھے پتا ہے کہ شام ادریس نے کوئی ویڈیو کہ ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. 7 سال کے بعد, 7 سال پہلے ڈکی نے اس کو روسٹ کیا. مجھے اس بات کا بھی پتا ہے کہ 7 سال پہلے ڈکی نے کیا اور اب اس نے کیا, یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ 7 سال بعد خاموشی توڑ دی شام ادریس نے, لیکن کیا خاموشی توڑی وہ میں نے نہیں دیکھی. اس نے کہا کہ تم نے میری وائف کو یا مجھے فیملی ولاگنگ باتیں کی تھی, تم تو اس سے بدتر حد تک نکل گئے ہو. کافی اس نے غصہ نکالا اپنا. پھر اس نے وہ اس کی جو وائف ہے اس سے بھی, اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا. پھر اس نے بدلا بردر جو ہے اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا. اسی نے سب کو اکٹھا کر کے یہ ساری ایک پوری سیریز بنا کے بھیجی. پوری سیریز ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. یہ کتنا غلط ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیں, پیار محبت سے چلیں. نہیں تو یہ جو ہمارے یوتھ کے آئیڈلز بنے ہوئے ہیں, کیا یہ حرکتیں زیب دیتی ہیں؟ اب دیکھیں پیسے کی بات آپ نے کی کہ پیسے جو ہیں اس سے ایوارڈز خریدے جاتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ریڈز لوگوں کے گھر میں بھجوا دیتے ہیں, پولیس والے پہنچ جاتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں, لوگوں کے ابے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو آپ پھر پولیس والوں سے جا کے پوچھیں نا, کیا اپنے پیسے لے کے ریڈ کیا ہے, پولیس جواب دے گی نا. کیونکہ اس نے تو باقاعدہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا, مجھے نہیں پتا نا کیا میٹر ہے, بعض دفعہ ہو سکتا ہے جنرلی آپ کا کوئی پرابلم ہو, آپ کے اوپر کوئی کیس ہو تو آپ کے انہوں نے کر دیا, بعض دفعہ ہو ٹھیک ہے پیسے لے کے, لیکن میرے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں. وہ جو لڑکا ہے طلحہ, میں اس کا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں کہ اس نے یہ پوائنٹ کیا. مجھے آئیڈیا نہیں ہے کسی بھی لڑائی کا, آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے سارا. صحیح ہے, یعنی آپ اس سب سے باہر ہیں. ہاں میں بس اپنے کام پہ میں اپنی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھتا. یہ تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہاں وہ تو دیکھی بھی نہیں جاتی, بلکہ میں اپنی وائف کو کہتا ہوں, نہیں اگر وہ کبھی میرے سامنے چلاتے میں کہتا ہوں یار بند کرو پلیز, جب میں چلا جاؤں گا تو سن لینا. اچھا اپنی کیوں نہیں پسند آتی؟ مجھے لگتا ہے مسئلہ میرے ساتھ ہی ہے. نہیں اپنی میرے خیال ہے کوئی بھی پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے. وائف جب بھی لگاتے ہیں کبھی کوئی کلپ, میں کہتا ہوں یار ابھی میں نے باہر جانا نا آفس, پھر سن لینا چاہیے میرے سامنے میری پوڈ کاسٹ. اچھا میرا بھی یہی ہے, میں اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں میرے سامنے نہ دیکھیے گا, پتہ نہیں کیوں.